ہم جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متقی بنانے کے لیے ان کے اندر تقویٰ جیسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ روزے بھی اسی مہینے میں کیوں مقرر کیے؟ تقویٰ جیسی صفت انسان کے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے، صیام روزے فرض کیے. اور روزے فرض کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینے میں کوئی ایک مہینے کا انتخاب کر لیتے، لیکن سارے مہینوں کو چھوڑ کر 11 مہینوں کو چھوڑ کر صرف رمضان المبارک کے مہینے کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. تو قرآن حکیم جب مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم اٹھائیں گے، پڑھیں گے تو اس کا جواب ملے گا. تو آئیے قرآن حکیم اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور جواب تلاش کرتے ہیں. سورۃ البقرہ اٹھائیں جہاں پر روزے کی بات نہیں ہوئی. بہت ساری آیات روزے سے متعلق وہاں پر ہے، لیکن درمیان میں ایک آیت آتی ہے، آیت نمبر 185، اور اس آیت سے ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. آئیے آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا. قرآن حکیم کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. اور کس لیے ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح نشانیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. کس چیز کی؟ ہدن، ہدایت کی. اور کس چیز کی؟ والفرقان، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی باتوں سے یہ قرآن حکیم بھرا ہوا. فمن شہد منکم الشہر، لہذا تم میں جس کو بھی یہ مہینہ میسر آ جائے، مل جائے، فلیصوم، روزے رکھے. جواب کی آیت کی پہلی آیت کے ابتدائی حصے میں مل گیا. کیا مل گیا؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو موسوم کیا، نام لیا، رمضان کا مہینہ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. الذی انزل، یہ وہی ہے جس میں نازل کیا گیا القرآن، قرآن. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن، رمضان کی فضیلت باقی مہینے پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ سارا کا سارا فضیلت جو رمضان کو حاصل ہوا ہے وہ محض قرآن حکیم کی وجہ سے ہوا. انزل فیہ القرآن کی وجہ کہ رمضان کو یہ فضیلت کس لیے حاصل ہوئی ہے؟ پورا کا پورا فضیلت جو اسے حاصل ہوئی ہے تمام شہروں پر، تمام مہینوں پر، وہ قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے. ایک اور عجیب بات سنیے، رمضان مبارک کے پورے مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا. ہم تو یہ سنتے ہیں کہ 23 سال کی مدت میں قرآن حکیم نازل.
رمضان میں تو نہیں نازل ہوا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ہی رات ہے جس میں قرآن حکیم نازل، لیلۃ القدر۔ قرآن حکیم کی عظمت غور سے کریں کہ پورے قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے رمضان سب مہینوں پر فضیلت حاصل کر لی، اور رمضان کی پوری مہینوں میں نہیں قرآن نازل ہوا، صرف ایک رات میں نازل ہوا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب اترا ہے، نزول کیا ہے قرآن، تو یہ لیلۃ القدر میں، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طاہر پر، قلب مطہر پر، پاک دل پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ جواب ملا یہ کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ فضیلتوں سے اس لیے گرا ہوا ہے کیونکہ قرآن حکیم کا نزول اس میں، اور ایک رات کی وجہ سے پوری رمضان کے مہینے کے کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ سارا کریڈٹ، ساری چیزیں کس کے حصے میں جاتی ہے؟ قرآن حکیم کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وبینات، اور اس میں بینات ہے۔ بینات کسے کہتے ہیں؟ بالکل واضح صاف ستھری نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور کیا ہے اس میں؟ ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور صحیح اور غلط کی تمیز کی نشانیاں اس کے اندر۔ کس کو صحیح غلط تمیز نہیں ہو رہی ہے کسی کے لیے، تو یہ قرآن حکیم پڑھے۔ اچھا، اب قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم سے کوئی جڑتا ہے تو اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ جب وقت جڑا قرآن حکیم سے تو تمام وقتوں پر فوقیت لے گیا، رات جڑی اس سے تو رات فوقیت لے گئی، رات عظیم بن گئی، پورا مہینہ عظیم بن گیا۔ یہ ہے کیا قرآن کہ اس کی وجہ سے عظمتیں مل جایا کرتی ہیں؟ اس کا جواب بھی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اٹھائیں، سورہ الحشر کھولیے، آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن حکیم کو اتار دیتے، نازل کر دیتے، علی جبل، کسی پہاڑ پر، اگر ہم اس قرآن حکیم کو کسی پہاڑ پر جو ایک ٹھوس جسم رکھتا ہے، جو ایک مضبوط ترین جسم رکھتا ہے، اس پر اگر نازل کر دیتے، اتار دیتے، لرائیتہ، تو اے نبی آپ اسے دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعاً جھک جاتا، متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب کہ پہاڑ اس کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا، پھر ہمارے دل کیسے اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، الفاظ پر غور کیجئے، خاشعا جھک جاتا، قرآن حکیم کے سامنے دل جھک جانے چاہیے، دل پست ہو جانے چاہیے، اور متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ پہاڑ۔ جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو ہمارے دل کیوں اتنے سخت؟ متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے دل ہمارے خالی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جسے ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ جواب یہ ملا کہ قرآن حکیم اتنا عظیم ہے کہ اسے پہاڑ بھی نہیں سنبھال سکتا، سنبھالا کس نے؟ انسان نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اسے سنبھال دیا۔
آپ کے قلب پر نازل ہوئے. سوچئے آپ کی عظمت کا عالم کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہے. ہم سے پوچھئے نا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس قرآن حکیم کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا اور پہاڑوں نے انکار کر دیا, اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پھر کسی عقلی دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی, ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا ہے. تو جس طرح قرآن حکیم کی عظمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, ویسے ہی ہمارے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. یہ ہم سے کسی کی بات نہیں سنتے, ہمیں صرف ایک بات سنائی جائے, ہمیں صرف ایک بات بتائی جائے, اور وہ بات کون سی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا سوال کا جواب یہ ملا کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ ساری کی ساری فضیلت جو اس کو حاصل ہے وہ اسی قرآن حکیم کی وجہ سے ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا بہت گہرا تعلق قرآن حکیم سے ہے. لہذا جب قرآن رمضان کا تعلق قرآن حکیم سے گہرا ہے, وابستہ ہے, تو لہذا مومنوں کا بھی تعلق قرآن حکیم سے گہرا ہو جانا چاہیے اس ماہ مبارک کی. اب آئیے اس بات کو ہم اس طرح سمجھیں کہ قرآن حکیم اگر کوئی پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک جگہوں پر اس حدیث کو لایا ہے. میں جس نمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث کا نمبر ہے 5020. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مثل الذی یقرأ القرآن کالعترجہ, اس مومن کی مثال یا اس شخص کی مثال جو قرآن حکیم مسلسل تلاوت کرتا ہے, پابندی سے پڑھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, اس پر غور و فکر کرتا ہے, کالعترجہ, اس کی شخصیت, اس کی پرسنالٹی کیسی بنتی ہے؟ سنترے پھل کی طرح ہوتی ہے. سنترا پھل کیسے ہوتا ہے؟ طعمها طیب, اس کا جو ذائقہ ہے بڑا پاکیزہ ہے. اس کا جو طعمها, اس کا ذائقہ, اس کا مزہ کیسا ہے؟ پاکیزہ ہے, اچھا لگتا ہے. وریحها طیب, اور اتنا ہی نہیں, اس کی پھل کے اندر سے جو خوشبو نکلتی ہے, جو ریح خوشبو ہوتی ہے, وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے, وہ بھی بھینی بھینی لگتی ہے, وہ بھی اچھی لگتی ہے. یہ کس کی کون شخصیت ابھرتی ہے؟ ایمان والا جب قرآن حکیم کی تلاوت مسلسل کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو غور و فکر کرتا ہے, لوگوں تک پہنچاتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں والذی لا یقرأ القرآن, اور وہ مومن جو قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا, قرآن حکیم نہیں پڑھتا, جتنا واجب ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے. جیسے نماز میں سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اتنا پڑھتا ہے, یہ تو واجب ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دن بھر میں 5 مرتبہ جو نمازیں آتی ہیں اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے, ہر رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ لیکن وہ نہیں پڑھتا, والذی لا یقرأ القرآن, تو اس کی شخصیت کیا ابھر کر سامنے آتی ہے؟ ایسا مومن کالتمرتی, کھجور کی طرح ہے. طعمها طیب, کھجور کیسا ہوتا ہے؟ طعمها طیب, اس کا جو مزہ ہوتا ہے, اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے بڑا پاکیزہ ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے. ولا ریح لها, لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. آپ دیکھیے قرآن کی تلاوت کا اثر کیسے شخصیتوں پر پڑتا ہے اور کیسی شخصیتیں نکل کر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. تو 2 پھل ہمارے سامنے آ گئے. ایک پھل ہے سنترا جس کو اترجہ کہا گیا ہے یا نارنگی جس کو کہا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے تمرہ, کھجور. اس کا فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَ, اور وہ منافق, وہ فاجر, وہ بدکار شخص جو قرآن حکیم پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کمثل الریحانہ, اس کی مثال ریحانہ پھول کی طرح ہے. ریحانہ ایک خوشبودار پھول ہے, پھول کی طرح ہے. صرف پھول ہے, وہ دیکھنے کے حد تک. یہ دونوں پھل ہے, کھایا جاتا ہے, جسم میں پہنچتا ہے, اس سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے منافع حاصل ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے
ظاہری چیز ظاہری فوائد کی، لیکن یہ جو ریحانہ اس کے فائدے صرف ظاہر ہے، اندروں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کمثل الریحانہ، ریحانہ کی طرح۔ ریحانہ کیا چیز ہے؟ ریحھا طیب، اس کی جو خوشبو ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، اچھی ہے، خوشبودار پھول ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اگر کوئی اس کو منہ میں ڈال لے تو یہ بہت کڑوا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ کڑوا ہے، یہ ذائقہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف خوشبو ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اس منافق کی، اس فاجر کی، اس انسان کی جو قرآن حکیم تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْفَاجِرِ یا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، کہ وہ مومن، وہ منافق، وہ فاجر جو قرآن حکیم کی تلاوت ہی نہیں کرتا، کَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، یہ حنظلہ کی طرح ہے۔ حنظلہ پھل، اس کو اردو والے درائب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پھل کیا ہوتا ہے؟ طعمها مر، اس کا ذائقہ بھی، اس کا مزہ بھی کڑوا ہے، ولا ریح لها، اور اس میں کوئی خوشبو نہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں۔ اس حدیث کو ذرا ہم غور کریں گے تو ہمیں کئی ایک بات معلوم ہے۔ قرآن حکیم سے دو قسم کی شخصیتیں جڑتی ہیں، دو قسم کے لوگ، ایک ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک ایمان والے نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، بدکار فاجر ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں جب قرآن حکیم سے جڑ گئے تو اب ان دونوں میں چار قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ دو شخصیتیں جڑی، چار قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو اس کو پڑھتا ہے، جڑ گیا تو تلاوت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، غور کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی ایسے جڑنے سے جو شخصیت سے سامنے آتی ہے، وہ شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نارنگی پھل یا سنترے کی طرح ہوتی ہے۔ اب سنترے کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی بڑا اچھا خوبصورت ہے اور اس کا باطن بھی بڑا خوبصورت ہے، اچھا۔ ایسے مومن، ظاہر اس کا کیا ٹھیک ہے؟ اس کے اندر خوشبو ہے، دور سے انسان اس کو دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے تو اچھا لگتا ہے، اس سے وہ فرحت محسوس کرتا ہے، تازگی محسوس کرتا ہے، اور جب اسے کھا لے تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، مزہ بھی ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن حکیم سے جڑ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ جڑتا ہے، یقین کے ساتھ جڑتا ہے، کل مسلسل تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد عمل کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، ایسے مومن کی مثال ایسی ہے کہ اس سے اگر کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا لگے، اس سے ملے تو اسے فائدہ حاصل ہو، اس سے معاملات کرے تو اچھا ہو معاملات۔ یہ گہرا اثر ہوتا ہے قرآن حکیم۔ دوسری جو شخصیت نکل کر آتی ہے وہ ایسے مومن کی ہے جو قرات نہیں کرتا، یعنی تلاوت نہیں کرتا، واجبی تلاوت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان کھجور کی طرح ہے، کھجور کے اندر ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی، فائدہ کچھ نہیں حاصل۔ ایسے مومن سے فائدہ کچھ نہیں، اس کا کردار نہیں برابر ہوتا، اس کے اعمال برابر نہیں ہوتے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال کھانے میں تو ٹھیک ہوتا ہے، کھانے میں معاملات میں اس سے فائدہ پہنچ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو قرآن حکیم سے جڑتی ہے وہ منافق کی، حقیقی منافق جس میں ایمان ہی نہیں ہے، قرآن حکیم پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم کے احکامات عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی، اسے ایمان ہی نہیں ہے، قرآن کی خبریں سچائی پر مبنی ہے، سچی ہے، اس کو اس پر ایمان ہی نہیں ہے، تو جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ ریحانہ پھول کی طرح بنے گا۔ اور ریحانہ پھول میں کیا ہوتا ہے؟ صرف خوشبو ہوتی ہے، ذائقہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، صرف دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو منافق ہوتا ہے وہ اگر قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ ایمان ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن سے جڑنا ہے، تو ایسا شخص یا ایسی شخص جو نکل کر آتی ہے وہ حنظلہ کی طرح ہوتی ہے، وہ حنظلہ کی پھل کی طرح ہوتی ہے، اور حنظلہ پھل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو اس کا ذائقہ ہی ٹھیک ہوتا ہے اور نہ اس کی خوشبو ہی برابر ہوتی ہے، یہ دونوں چیز۔ تو ہم کیا بننے والے ہیں اس میں؟ ہم ان چاروں پھلوں میں سے کس کی مثال بننے والے ہیں؟ کیا ہم سنترے کی مانند، نارنگی کی مانند بننے والے ہیں اس مہینے میں، جس کا گہرا تعلق
اس کی فضیلت سے ہے قرآن حکیم کی. اور اسی طرح کیا ہم اس کھجور کی طرح بننے والے ہیں یا پھر ہم ریحانہ پھول کی طرح ہونے والے ہیں یا پھر ہم جو ہے اندرائی یا حنظل پھل کی طرح ہونے والے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس چیز کی دعوت دی گئی ہے, اس چیز کی طرف ابھارا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن حکیم سے جڑ جائیں, اس کی تلاوت گہرائی سے کریں اور اس سے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح سے فائدہ اٹھائیں. ظاہری طور پر ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں, باطنی طور پر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ابھی ہم کسی سے سوال کر لیں, کسی سے پوچھ لیں کہ قرآن حکیم کی ایک سورۃ الفاتحہ برابر سے سنا دیں, تو بہت سارے ایسے بھی نکل آئیں گے جن کو سورۃ فاتحہ برابر یاد نہیں ہوگی. یاد تو ہوگی لیکن بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگی. اور اگر یاد ہو گئی تو ہم اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ کم سے کم اس پوری سورت کا ترجمہ بتا دیں, تو ترجمہ بھی نہیں بتا سکتا. اس پوری لائف کے اندر, اس پوری زندگی کے اندر کسی کی زندگی, کسی کی عمر 20 سال ہے, کسی کی 25 سال ہے, کسی کی 30 سال ہے, کسی کی 40, کسی کی 45, کسی کی 50, کسی کی 65, کسی کی 70. اتنی عمر, اس کی پوری عمر میں ہم قرآن حکیم کی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد نہ کر سکتے. اور ایک چھوڑ دیجئے پوری سورت کا, ایک آیت کریمہ کا ترجمہ, ایک آیت کریمہ الحمدللہ کا ترجمہ بھی بتا دیں. یہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق ہے, یہ محبت ہے. محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے یقین مانیے اس کے لیے وہ اپنا جن تھن سب کچھ لگا دیتا ہے, اپنا دھن تن سب لگا دیتا ہے. اس کو محبت نہیں کہا جاتا, صرف کہا جائے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں اور نہ ہمارا تن لگ رہا ہے, نہ ہمارا دھن لگ رہا ہے, نہ ہمارا من لگ رہا ہے. تینوں چیز لگے گا تب معلوم پڑے گا یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم سے انسانوں کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں یا فائدہ دیتے ہیں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا. پہلی قسم اس مومن کی بتائی گئی جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اس سے نفع اٹھاتا ہے, یعنی جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ادرجہ پھل سے جو ہے تشبیہ دی ہے. اور ادرجہ ایک ایسا پھل ہے جو بہترین خوشبو بھی رکھتا ہے اپنے اندر اور بہترین ذائقہ بھی رکھتا ہے, اور اس کا جو کلر ہوتا ہے, جو رنگ ہوتا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس کی خوشبو بڑی فکرتی رہتی ہے, اس کے فائدے بہت ہیں. آپ جا کر سرچ کر لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں یہ نارنگی جو پھل ہے یا ادرجہ جس کو کہا گیا ہے, جو بھی پھل ہے اس پھل کے بارے میں آپ ریسرچ کر لیں, اس کے کتنے فوائد ذکر کیے گئے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پھل اتنا بابرکت ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی پڑھنے والے سے تشبیہ دی ہے کہ یہ پھل جس گھر میں ہوتا ہے نا, ہاں شیاطین اس گھر سے بھاگتے ہیں. یعنی جنات کو یہ پھل جو سرکش جنات ہیں, شیاطین ہیں, وہ بھاگتے ہیں بعض علماء. اس کے بعد دیکھیے, اور دوسری قسم کے انسان ایسے نکل کر سامنے آتے ہیں کہ وہ مومن جس نے اپنے باطن کو ایمان سے تو اچھا کیا ہوا ہے, ایمان پر تو ہے ہاں, اور بہت ساری واجبات بھی ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس پر واجب کر رکھے ہیں, لیکن قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا, قرآن حکیم سے نہیں جڑتا, اس کو سمجھتا نہیں ہے. ہاں صرف واجبی طور پر جتنا قرآن حکیم پڑھنا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے. جیسے عام طور پہ نمازی ہے, نماز و قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا واجب ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, یہ واجب ہے, اس کو نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو کھجور سے تشبیہ دی جس کا ذائقہ بڑا میٹھا ہوتا ہے, خوشبو نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے تو یہ حلاوت موجود ہے اس کے اندر حلاوت یعنی مٹھاس تو موجود ہے, اور باطنی اس کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے جو ہونی چاہیے, لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اس کا فائدہ جو ظاہر ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا اس خوشبو سے. جو خوشبو اس کے کردار سے آنی چاہیے قرآن حکیم کے سے جڑ کر, وہ نہیں آتی اس کے اندر کہ وہ پڑھے تو لوگ سنیں تو خوش ہو,
ان کے اندر ایمان تازہ ہو، ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ایسا مومن پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ پڑھتا ہے تو معلوم نہیں ہوگا. ہم رمضان میں کچھ تھوڑا بہت جڑ جاتے ہیں قرآن حکیم سے، جو سال بھر جڑے ہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ نہیں جڑتے سال بھر تلاوت نہیں کرتی، توفیق نہیں ملتی، کبھی کبھار تلاوت کر لیتے، اور رمضان میں اگر قرآن حکیم اٹھا بھی لیا تو ان کا کیا حال ہے وہ خود وہ جانتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے ادائیگی. بعض اہل علم نے کہا قرآن کے ساتھ ادب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اس وقت میں نہ پڑھایا جائے کہ چلو کوئی کام نہیں ہے تو قرآن حکیم پڑھ لیں. نہیں، یہ ادب نہیں ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم کا ادب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے لیے وقت نکالا جائے کہ ہمیں اس وقت قرآن حکیم پڑھنا ہے، کچھ وقت کی قربانی دے کر پڑھنا ہے. کوئی یہ سوچے کچھ کام نہیں ہے چلو قرآن حکیم ہی پڑھ لیتے ہیں، اچھی چیز ہے، میں نہیں کہتا لیکن یہ ادب نہیں ہے قرآن حکیم، یہ ادب نہیں ہے قرآن حکیم. مجبوری میں انسان پڑھا، کچھ کام نہیں چلو یہ پڑھ لیں، نہیں، یہ قرآن حکیم کا ادب نہیں ہے. تیسری قسم کی شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ منافق ہوتا ہے جو قرآن حکیم پڑھتا ہے لیکن اس کا دل ہی صاف، دل ہی صلاح پر نہیں ہے، درستگی پر نہیں، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو اور پھر جب وہ پڑھتا نہیں ہے تو پھر ایمان پر عمل نہیں ہے، اور عمل نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ ہاں معلوم پڑے کہ یہ مسلمان ہے اور تلاوت کر رہا ہے، لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ مسلمان ہے اور تلاوت کر رہا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، یہ اس دور میں تھی، بعد میں بھی ہوں گے، جو منافق قسم کے ہوں گے اور قرآن کی تلاوت دکھاوے کے لیے کریں گے کہ بتائیں گے کہ ہم قرآن حکیم سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایسا انسان چونکہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے یہ پھول کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی خوشبو بھی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مزہ ہے. اس کے علاوہ چوتھی آخری قسم کی جو لوگ ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق قسم وہ منافق ہے جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، ایمان تو ہے ہی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تو وہ منافق سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو سکتا تھا، خوشبو اچھی تھی نا اس پھول کی، جو پڑھ رہا ہے لوگوں کو لگتا تو ہے مسلمان ہے، لوگوں کو لگتا ہے وہ مومن ہے، لیکن وہ منافق جس کی طرح ایمان بھی نہیں ہے اور وہ ظاہر بھی نہیں کرتا کہ وہ ایمان والا ہے، قرآن سے جڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے ظاہری نفع نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے نقصان ہونے کی وجہ سے وہ ہمدرا کی طرح ہے، یعنی درائن اور پھل کی طرح ہے جو کڑوا ہوتا ہے، کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اس حدیث کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یقرأ القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے. فعل مضارع کا استعمال کیا ہے. عربی زبان جانتے تو آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا. عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز کو فعل مضارع سے بیان کیا جائے اور اسے ذکر کیا جائے، فعل مضارع کے اندر دو ٹینس پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. یہ کام کنٹینیوسلی استمرار اور دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ چلتا رہے. یقرأ القرآن، قرآن پڑھتا رہے مسلسل، بلکہ اہل علم نے کہا کہ وہ اپنی عادت ہی بنا لے. عادت بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم تلاوت کرتا ہے. عادت نہیں کہیں گے، عادت نہیں بنایا جاتا عبادت کو، عبادت کو عادت نہیں بنایا جاتا، عادت بن گئی ہے، ایک روٹین میں شامل ہے، آدمی کر رہا ہے، کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، کوئی اثر نہیں آ رہا ہے. روٹین میں شامل نہ کریں. ہم نے نمازوں کو بھی روٹین میں شامل کر لیا. جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے بھی زندگی سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو روٹین میں شامل کر لیا ہے، اس لیے اس کے اثرات نہیں مرتب ہوتے. وہ عادتاً پڑھ رہے ہیں، عادتاً پڑھ رہے ہیں، عادتاً نماز نہیں ادا کی جاتی، عادتاً کوئی عبادت نہیں کی جاتی. رمضان بھی ایسی عادتاً بن گیا ہے مسلمانوں کا. رمضان جیسے ہی ہمارے رمضان کا لفظ مسلم معاشرے کے کانوں سے ٹکراتا ہے، کیا پہلا تصور کرتا ہے؟ ہر انسان سوچے سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ افطاری، سحری، اچھی اچھی ڈشیں، اچھے اچھے کپڑے، مارکیٹ، شاپنگ، سونا، کام سے چھٹی. یہ تصور کیسے بنتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو عبادت نہ سمجھ کر عادت سمجھتے ہیں. اگر یہی تصور ابھرتا ہے تو واقعی بات میں ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں ہے. اور اگر
ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت، رمضان کے روزے، نیکیوں کو بٹورنا، رحمتوں کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس سے مغفرت حاصل کرنا، اپنے گناہوں کی معافی، یہ سب چیزیں ابھرتی ہیں. تو واقعی معنی میں ہم رمضان کو رمضان سمجھتے ہیں اور واقعی معنی میں ہم رمضان کو عبادت سمجھتے ہیں. لیکن مسلم معاشرے کا حال بالکل لڑ گیا ہے. میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے ہم کچھ نہیں حاصل کر رہے، رمضان سے ہمارے اندر مادیت آ رہی ہے. میں سب کی بات نہیں کروں گا، ایک اجتماعی بات کرتا ہوں. دلوں کا حال اللہ رب العالمین جانتے ہیں، کسی کے دل کا حال یہاں نہیں بیان کیا جا رہا. عمومی حالت جو ہمارے مسلم معاشرے کی وہ یہی ہے کہ مادی مزاج بنتا جا رہا ہے، روحانیت نہیں آ رہی ہمارے اندر. معاف کیجیے گا، روحانیت ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے اس رمضان سے. کتنے رمضان آئے گئے، کیا تبدیلی آئی ہے ہمارے اندر، ہم کتنا اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اور رمضان کے بعد کا مہینہ شوال کا مہینہ، اسی میں آپ اپنے آپ کو جانچے پرکھیں. میری زندگی شعبان میں کیسی تھی اور میری زندگی شوال میں کیسی ہے، تبھی آپ رمضان کو سمجھ پائیں گے. تو یہ چند باتیں ہم نے آپ سے کہ اس مہینے کا گہرا تعلق قرآن سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم رمضان سے فائدہ اٹھانا تو ہمیں ہے ہی، اس سے فائدہ تو اٹھانا ہے ہی، وہ بہت اہم ہے. تقویٰ تو حاصل ہمیں کرنا ہی ہے. کیسے حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، اس سوال کو حل کرنا پڑے گا. اگر آج بھی حل کر لیے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی رمضان گیا نہیں ہے، ابھی چند دن گزرے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت موجود ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، یہ کوئی کسی کو معلوم نہیں. میں یہاں پر چند باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ رمضان سے کما کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ باتیں آپ یاد رکھیں، وہ کل 8 باتیں ہیں جو میں آپ سے گن کر آپ اسے یاد کر لیں. اگر یاد کر لیں گے تو واقعی معنوں میں آپ جو ہے رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک اچھا انقلاب لا سکتے ہیں، ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور رمضان گزرنے کے بعد ایسے بندے کی شکل میں آپ ابھریں گے جو متقی کہلائے گا، جو پرہیزگار کہلائے گا، جو اطاعت گزار کہلائے گا، جو تہجد گزار کہلائے گا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کو حسد، کینہ، کپٹ، چغلی اور ان تمام چیزوں سے پاک کرنے والا انسان ہوگا. دھل کر سامنے آئے، دل بھی صاف، جسم بھی صاف، دھل کر نکھر کر سامنے آئے. کیونکہ رمضان یہ صفائی کے لیے آیا ہے، طہارت کے لیے آیا ہے، روحانیت کے لیے آیا ہے، مادیت سکھانے کے لیے نہیں آیا. 11 مہینے آپ مادیت کے پیچھے پڑے، آپ دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے پڑ گئے، لیکن 1 مہینہ روحانیت سیکھیں. دنیا والے ترستے ہیں ایسی روحانیت کو، دنیا ترستی ہے ایسی روحانیت، کافر ترستا ہے ایسی روحانیت کو. اس کے لیے نہ جانے کیا کیا انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن انہیں وہ روحانیت نہیں مل رہی ہے جو مسلمانوں کو میسر ہے ایمان کی وجہ سے. تو 8 باتیں آپ سن لیں. رمضان مبارک میں آپ کو متقی بنانے کے لیے کچھ امور اختیار کرنے پڑیں گے. نمبر 1، الاستعانۃ باللہ، مدد اللہ سے مانگیں. اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگ کریں. چلتے پھرتے کوئی لمحہ آپ کا خالی نہ ہو، اللہ تیری مدد سے ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، نہیں تو نہیں کر سکتا. خوب دعائیں استعانت جس کو کہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو، کیونکہ اس مہینے میں کچھ عجب بھی آ جاتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے انسان کو. روزے رکھتا ہے میں روزے دار ہوں، تلاوت کرتا ہے میں تلاوت کرنے والا ہوں، افطار کرواتا ہے تو میں افطاری کروانے والا ہوں، اور دیگر خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، میں خرچ کرنے والا ہوں. عجب پیدا ہو جاتا ہے، میں اپنے طور پر سب کر رہا ہوں. یہ عجب جیسی بیماری جو روحانی بیماری ہے، اس کو ختم کرے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا، اللہ تو مدد کرے گا، میں سب کچھ کروں. اللہ سے استعانت، دعا مانگ کریں، یہ اساس ہے، بنیاد ہے. سورہ فاتحہ میں ہم یہی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری مدد کرتے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لیکن بات ختم ہوئی نہیں نا، وہی ایاک نستعین بتایا گیا. اے اللہ اس عبادت کو ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب تیری مدد شامل حال رہی. وہ ایاک نستعین، ہم مدد تجھ سے مانگتے ہیں.
پوری عبادت پر استعانت مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے. کیا ہم نے سیکھا سورۃ الفاتحہ سے؟ دوسری بات، اپنی عبادتوں سے قصد، ارادہ اور نظر، منزل ہمارے اللہ رب العالمین کو. روزے کی منزل رب العالمین، سحری کی منزل رب العالمین، افطار کی منزل رب العالمین، بھوکا پیاسا رہنا رب العالمین کے لیے، تلاوت قرآن رب العالمین کے لیے. یہ ساری چیزوں کا مقصد ایک ہونا چاہیے. دنیا کہیں سے آئے نہیں، صرف ایک مقصد، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ بار بار بولے اپنے کو، کیونکہ نیت بہت تیزی سے بدلتی ہے، بہت تیزی سے بدلتی ہے کہ حرکت پر نیت بدلتی ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم، بڑے پائے کے محدث ہیں. اپنے درس دیا کرتے تھے، درس حدیث جب وہ شروع کرتے تو درس حدیث دیتے دیتے اچانک وہ درس چھوڑ کر چلے جاتے. کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا درس حدیث کے موقع پر، جب ان کے شاگرد سننے کے ایک دم ماحول میں آ جاتے اور سننے کے بہت مشتاق ہونے لگتے، دلچسپی بڑھنے لگتی، چھوڑ دیتے. کیوں؟ پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم جب سننے میں کہ اس میں آ جاتے. فرمایا جب شروع کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتا ہوں، لیکن جب درمیان میں لوگ میری باتیں سننے لگتے تو لگتا ہے کہ اب میرا نفس آ گیا تھا، تو کہیں اس میں نفس کی نیت شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ہم اپنے اندر کتنی نیت صاف کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا قصد ہماری تمام باتوں سے اللہ کی قصد، اللہ کی رضا، اس کی جنت. تیسری چیز جو ہمارے رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے مجاہدۃ النفس. نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا ہمیں. بہت جگہ نفس ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکے گا، بہت ساری چیزوں کرنے سے منع کرے. اس سے لڑنا ہے ہمیں، انسانوں سے نہیں لڑنا. ہمیں انسانوں سے، شیطان سے نہیں لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا ہے. شیطان باہر کا دشمن ہے، اندر کا دشمن کو جس کو بہکاتا وہ نفس کا، جس کو بہکاتا وہ نفس ہے، اس سے لڑنا، اس سے جہاد کریں. نمبر 4، اطاعت کے جو کام ہے اس کو اجتماعی شکل میں کریں. جو بھی نیکیوں کے کام ہے اجتماعی، یعنی اچھی صحبت اختیار کرتے کریں. اچھی صحبت کے ساتھ اختیار کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. افطاری اجتماعی شکل میں کریں، سحری اجتماعی شکل میں کریں، لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کریں. تلاوت قرآن بھی چند ایک لوگ مل جائیں، تلاوت بیٹھ کر کریں، ایک دوسرے کو سنانے کی بھی کوشش کریں. چند آیت آپ سنا دیجیے، چند آیت میں سناتا ہوں، چلیے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ سب کریں مل کر، بہت سارے کام مل کر کریں گے تو یہ آسان ہو جائے گا. 5ویں بات، آپ کیا کریں؟ اطاعت کے کاموں کے لیے شیڈول بنا لیں. کیا بنا لیں؟ شیڈول بنا لیں، چارٹ بنا لیں، حساب کتاب ایک جو ہے اس کو بولتے پلاننگ کے ساتھ کریں، کس وقت میں کیا کرنا ہے. تو پلاننگ کی وجہ سے بھی بہت سارے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں انسان کے. ایک واقعہ مجھے یاد ہوگا، چند منٹ میں آپ سے لوں گا. واقعہ یہ یاد آیا کہ ابھی واقعے کی ساری تفصیل تو مجھے علم نہیں ہے، کسی موقع پر ہم نے بیان کیا تھا، اچانک یاد آیا. تو کسی ملک کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے مال میں 1 دن کے لیے یا 1 منٹ کے لیے فری کر دیا جائے گا سامان. اور اس وقت میں کیا کرنا ہوگا کہ جتنا سامان 1 منٹ میں لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اعلان کر دیا گیا. جو بھی مال میں سب بڑی قیمتی سامان، یہ حقیقی واقعہ ہے، اعلان کر دیا گیا. اعلان کے مطابق ڈیٹ آئی، لوگ گئے، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے سامان نہیں لا سکے. لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ وہ بہت قیمتی سامان اسے 1 منٹ میں لے لیا. اس کا انٹرویو لیا گیا، آپ نے کیسے لیا؟ بہت سارے لوگ نے کیسے. اس کا جواب سنیے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں رمضان سے کیسے فائدہ اٹھایا. اس کا جواب یہ تھا کہ جس دن یہ اعلان نکلا تھا اس دن سے میں مال کی ساری چیزوں پر نظر رکھ رہا ہوں، اور کون سی چیز کہاں سے اٹھا کر کہاں تک لے جانے میں، کاؤنٹر تک لے جانے میں کتنا وقت لگے گا اور کیسے لے کے جانا ہے، پہلے کون سی لے کے جانا ہے. میں پوری طور پر مائکرو پلاننگ کے ساتھ یہ کرتا رہا، اور پوری 1 منٹ میں پورا کیلکولیٹ کر میں نے اس کو یہ پورے جتنے بھی دن تھے اس میں یہ کیا ہے. تو میں صرف اس پلاننگ اور اس جو شیڈول میں نے بنایا تھا اس کے حساب سے میں کام کیا. میں دوڑتے بھاگتے نہیں گیا کہ مجھے یہ لے لینا ہے، مجھے یہ لے لینا ہے. میں جو پلاننگ کیا تھا اس کے حساب سے اسی سامان پر سب سے پہلے گیا
اس کو رکھا، پھر اس کو رکھا، ایسے ترتیب سے کئی لاکھ کا سامان اس نے، کئی لاکھ کا سامان اس نے کیسے حاصل کیا؟ احتساب الطاعت بالوقت، طاعت کے کاموں کو وقت کے ساتھ جوڑ دیں آپ پلاننگ کے ساتھ کریں. یہ پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس. چھٹی چیز جو آپ کو رمضان سے فائدہ دے گی وہ یہ کہ ثواب کو اپنے ذہن میں رکھتے رہیں. جتنے اجر و ثواب اللہ نے رب العالمین نے ہر ایک طاعت پر اس کو نیت میں شامل کرتے جائیں، کس پر کون سا اجر ملنے والا ہے. تو یہ ہمارے اندر جو لالچ ہے نا، ہر چیز میں ہم کو کچھ چاہیے، یہ فطری چیز ہے. جیسے مال چاہیے نا، تو مومن جو ہے یہ بھی لالچی ہوتا ہے، لیکن کس چیز کا؟ آخرت کے اجر کا. ہم آخرت کے اجر کے لالچی بنیں گے تو ہر کام کرنے میں. قرآن کی تلاوت پہ کیا اجر ہے، صوم کی پر کیا اجر ہے، افطاری کرانے پر کیا اجر ہے، کسی کی مدد کرنے پر کیا اجر، یہ سب سامنے رکھیں گے تو ہوگا. ساتویں چیز، آپ ان کو دیکھیں جو رمضان میں سب سے آگے ہیں نیکیوں میں، ان کو نہیں دیکھتے جو پیچھے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے. اتنے لوگ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں، ہم کیسے کریں ان کو. یہ نہیں، جو کرتے ہیں ان پر نظر ہوا ہماری، جو نہیں کرتے اس پر نظر نہیں ہونا چاہیے. پڑھے سیرت پڑھے، اس میں کیسے لوگ اطاعت کے کام اللہ میں کرتے تھے. اور آٹھویں اور آخری چیز پہ بات کرتے کروں گا، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں. آخرت کو یاد رکھیں، مادی دنیا کو یاد نہ رکھیں. لوگ عبادتوں میں بھی ظاہری دنیا کو اور مادی دنیا کو یاد رکھتے ہیں تو عبادت نہیں کر پاتے، فائدہ نہیں اٹھا پاتے. آخرت یاد رہے گی تو انشاءاللہ یہ کام آ سکتے. تو یہ 8 باتیں اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن حکیم سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہرحال رمضان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین اس میں کوئی کمی کوتاہی نقص رہ گیا اور غلطی ہو گئی، رب العالمین نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. رب العالمین جو باتیں حق ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین تو قبول فرما دے، سے تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام اہل ایمان کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.